السلام علیکم سامعین گرامی اور ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اور ماشاءاللہ آپ ایک دین کا شوق رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، آپ میں کہتا ہوں بہترین انسان ہیں۔ اس کی تائید بھی قرآن پاک حدیث سے ہوتی ہے، مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 1 ہماری چل رہی ہے، اس کے 2 سبق ہو چکے ہیں، آج تیسرا اور آخری سبق ہے، اور ہم کاف تک، چھوٹے کاف تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لام سے اپنا سبق شروع کریں گے، تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 3 لام سے ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہم سبق شروع کریں تو ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو ہم اپنا تیسرا سبق، تختی نمبر 1 کا تیسرا سبق شروع کریں گے، جو کہ لام سے ہے۔ تو لام کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ لام منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ تو لام ادا ہوگا آپ کا زبان کا جو نوک ہے، نوک سے لے کے کنارے کے آخر تک کا، زبان کے دونوں کنارے، اور ایک دایاں کنارہ اور ایک بایاں کنارہ، زبان کی نوک سے جہاں تک یہ کنارہ جا رہا ہے یعنی زبان کی جڑ تک، یہ کنارہ وہاں تک، کنارے کے آخر تک کا حصہ، یہ حصہ زبان کی نوک سے کنارے کے آخر تک کا حصہ، یہ حصہ اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑے کہتے ہیں کہ آپ کے جو دانت کے ارد گرد گوشت ہے، جہاں پہ یہ دانت فٹ ہیں، تو ان کو مسوڑے کہا جاتا ہے۔ تو زبان کی نوک سے زبان یہ جو کنارہ ہے، زبان کی نوک سے لے کے کنارے کے آخر تک کا حصہ، یہ حصہ جب اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو اس وقت یہ لام ادا ہوتی ہے، جیسے لام لام۔ اگلا حرف میم ہے۔ میم، با اور واو، یہ تینوں حرف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ با کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہونٹ کے 2 حصے ہیں، ایک بیرونی یعنی خشکی والا حصہ، اندرونی تر یعنی گیلا حصہ۔ آپ کے جب ہونٹ کے دونوں بیرونی حصے، خشکی والے حصے جب ملتے ہیں تو اس وقت میم ادا ہوتا ہے، جیسے میم میم۔ اچھا، یہ جب آپ کے جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو اس وقت میم کو ادا کرتے وقت یہ پھر جدا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شروع سٹارٹ جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو اس وقت یہ میم ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف نون ہے۔ نون بھی لام کی طرح کا مخرج ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یعنی آپ کی زبان کی نوک سے لے کے اسی کروٹ کے آخر تک کا حصہ، یہ حصہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو اس وقت نون ادا ہوتا ہے، جیسے نون نون۔ اور اسی طرح واو ہے۔ واو بھی میم اور با کی طرح یہ بھی ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ ہونٹ کو نہ تمام گول کرنے سے ادا ہوتا ہے،
جب ہونٹ مکمل طور پر گول نہیں ہوتے بلکہ نامکمل گول ہوتے ہیں تو اس وقت یہ واو ادا ہوتا ہے، جیسے واو واو۔ اگلا حرف ہا ہے۔ ہا اور حمزہ یہ گلے کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ گلے کے 3 حصے ہیں، گلے کا شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، گلے کا درمیان والا حصہ اور حلق کا یعنی گلے کا آخری حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے، یہ وہاں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ حمزہ، ہا، عین اور خا غین، یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حمزہ، ہا اور حمزہ یہ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یعنی گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ہا ہا اور حمزہ حمزہ۔ اگلا حرف یا ہے۔ یا کا شین اور جیم کی طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا بھی یہ تینوں حرفوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، یعنی یہ تینوں حرف منہ کے ایک ہی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یا آپ کی جو زبان کی جو درمیان ہے، زبان کے بھی 3 حصے ہیں، زبان کا شروع والا حصہ، زبان کا درمیان اور زبان کا آخری حصہ جو جڑ والا حصہ ہے۔ یہ یا آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ جب اس کے بالمقابل اوپر کے، یعنی یہ جو اوپر کا جو تالو ہے، اس کے تالو کے درمیان سے لگے۔ تالو کے بھی 3 ہی حصے ہوں گے۔ تالو کے شروع والا حصہ جو اوپر کے منہ یعنی دانتوں سے شروع ہوتا ہے، یعنی جسے آپ اوپر والا بالائی حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ تالو کا شروع والا حصہ کہلائیں گے، شروع والا حصہ ہوگا، اور اس کا درمیان والا اور آخری حصہ تالو کا جو زبان کی جڑ کی طرف ہے۔ بہرصورت یہ یا آپ کے زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ یا ادا ہوتا ہے، جیسے یا یا۔ اور حرفوں کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ یہ واقعی یہ وہاں سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ چھوٹی یا تھی، اور اسی طرح اگلی یا کو، بڑی یا کو یہی بڑی یا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی یہی مخرج ہے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے نا وہ ختم ہوا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو، آپ سامعین کو یہ سبق اگر پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، آگے پڑھنے پڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی تختی شروع کریں گے، تختی نمبر 2، اور انشاءاللہ اگلی تختی میں جو ہے نا ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔